اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج 5 رمضان المبارک ہے اور ایک مرتبہ پھر لائیو ٹرانسمیشن پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر اہتمام آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہے صاحبزادہ محمد عدنان غفور ہاشمی، اور الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو جہاں تک دوسری چیزیں جو انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ان چیزوں میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو ہم حیا بھی کہتے ہیں۔ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ان میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ حیا جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر حیا کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قل سے مراد ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے للمؤمنین، مومنین سے، یغضوا من ابصارہم کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن پاک کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ قل کہہ کر امت محمدی کو حکم دینا چاہے تو قل سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت پر یہ لاگو کر دیجئے، یہ حکم دے دیجئے۔ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو خطاب کرتا ہے، اس امت کو حکم دیتا ہے۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے واسطے سے امت تک پہنچائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے احکامات ہیں، کچھ ایسے پیغامات ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہہ کر ان کا ذکر نہیں کیا۔ ویسے تو پورا قرآن ہم نے بزبان مصطفیٰ سے ہی لیا ہے، جو قرآن اترا حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے صحابہ نے سنا اور اس کے بعد یہ ہم تک پہنچا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ قل للمؤمنین کہ مومنوں تم اپنی یغضوا من ابصارہم نیچا رکھو، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور سورۃ معارج کے اندر 28 پارہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد حیا ہی ہے، شرم ہے، حیا ہے، کہ وہ لوگ کہ جو شرم اور حیا رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے واسطے سے جو خطاب فرمایا، تو اس میں جو لوگ اس آیت پر عمل کر کے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کے اس آیت پر عمل کر کے
لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، خدا کا حکم بجا لاتے ہیں، جب وہ شرم اور حیا رکھتے ہیں تو جو شرم و حیا کے پیکر بن جاتے ہیں، شرم اور حیا کو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، جن کی آنکھوں سے شرم اور حیا نظر آتا ہے، جن کے کانوں سے شرم اور حیا کی جھلک نظر آتی ہے، جن کے چہرے سے شرم اور حیا کی جھلک نظر آتی ہے، جن کے پورے کردار سے شرم اور حیا نظر آتی ہے، جن کی شخصیت ہی شرم و حیا کا ایک پیکر ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور یہ کامیاب لوگ ہیں اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں یقیناً کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، حیا کا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے حیا۔ حیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حیا کہتے کسے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا، اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے حشمت۔ اگر اس کو حقیقت طور پر دیکھا جائے تو یہ بد کلامی، بدتمیزی یا بے حیائی کی ضد ہے۔ حیا کی ضد جو ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے اس کو ہم سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے کہ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا نفس جو ہے وہ انقباض پیدا کرتا ہے، یعنی کسی کام کو دیکھ کر آپ اس کام کو برا سمجھ کر جب چھوڑ دیتے ہیں، اس برے کام سے آپ کو شرم آ جاتی ہے، اس برے کام کو جب اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو اس برے کام پر آپ ندامت کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، آپ اپنے سروں کو شرم سے جھکا دیتے ہیں، تو اسی چیز کو شرم اور حیا کہتے ہیں۔ جب آپ کا سر جو ہے وہ شرم کی وجہ سے، جب آپ کا سر ندامت کی وجہ سے، ملامت کی وجہ سے کسی چیز کو کبھی سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، نیچا کر لیتے ہیں نظروں کو، تو یہ جو آپ نے نیچا کر لیا اپنی نظروں کو، سر کو جھکا لیا، اسی کو ہی حیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بہت سی ہیں حیا کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اب ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان تب ہی اس کی تکمیل ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر بہت سی چیزیں پائی جائیں جو چیزیں ایمان کی تکمیل کا سبب بنتی ہیں، تو ان میں حیا بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایمان کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور جس سے ایمان جو ہے وہ کامل و اکمل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہے۔ اب جتنے بھی مذاہب گزر چکے ان میں سے ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی ان کی صفت ہے کہ کسی صفت کی وجہ سے فلاں قوم جو ہے، فلاں مذہب وہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور کسی وجہ سے کوئی مذہب کسی اہمیت کا حامل ہے، اور کسی مذہب کی کون سی صفت ایسی ہوگی کہ جس وجہ سے اس مذہب کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی، ہر مذہب جو ہے وہ اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر مذہب جو ہے وہ ایک امتیازی وصف رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جتنے بھی مذاہب پہلے گزر چکے ہیں، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسا وصف امتیازی رہا ہے کہ جو ان مذاہب کو جو ہے وہ تھوڑا اونچا کرتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا جو امتیازی وصف ہے وہ حیا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو میسج دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ تم اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ تو جب سامعین و ناظرین ہم حیا پیدا کر لیں گے تو اس سے ہمیں وہ چیز عطا ہو جائے گی کہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ روشنی ہمیں وہ روشنی نظر آئے گی، ہمارے اندر وہ روشنی پیدا ہو جائے گی، اور یقیناً ہمارا جو ایمان ہے وہ ایک پائے تکمیل تک پہنچے گا۔
کیونکہ ایمان کا حصہ ہے حیا۔ تو حضور نے فرمایا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف رہا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کا جو وصف ہے امتیازی، جس کا جو وصف جس کو امتیاز کر دیتا ہے، تمام مذاہب سے بلند و بالا کر دیتا ہے، وہ حیا ہے۔ اب یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اسی نمبر پہ تیسرے نمبر پر میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کی متفقہ سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 انبیاء، اور حضور نے فرمایا آپ جب یہ کہا کرو کہ اللہ کے نبی 1,24,000 تو یہ کہا کرو کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ کم و بیش سے یہی مراد ہے کہ 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا حیا کرنا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا، یہ ایسی سنتیں ہیں جو سارے انبیاء کی ہیں، یکساں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی، تیسرے نبی نے کی اور چوتھے نبی نے نہیں کی، نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی متفقہ سنت ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الحیا، حیا کیا ہے؟ حیا کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 حصے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، لیکن جو حیا ہے یہ ایمان کی شاخ ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان، اب میں پیچھے آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ ایمان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں۔ اب یہاں پر حدیث سے، وہاں پر تو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اب اس کے بعد جب یہ حدیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے حوالے سے جو ذکر فرمایا تو اس میں یہ بھی آ گیا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، لیکن ان میں ایک شاخ کا نام حیا بھی ہے۔ تو یقیناً جب ایک شاخ کا نام حیا ہے تو جب حیا پیدا کریں گے تو اگر 69 ہیں تو 70 نمبر جو ہے وہ شاخ، 70 نمبر شاخ جو ہے وہ حیا ہے۔ تو جب حیا پیدا ہو جائے گی تو پھر یقیناً ہم سب کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا اور کامل و اکمل ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا لکل دین خلقا، کہ بے شک ہر دین کا جو ہے وہ وصف ہوتا ہے، ہر دین کا، وخلق الاسلام الحیا، لیکن اسلام کا جو وصف ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا ایسے پیدا کرنا چاہیے اس سے ہمیں، تاکہ کسی کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہ ہو۔ حیا جو ہے وہ بہت بڑا زندگی کا اثاثہ ہے۔ شرم و حیا ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں ہمیں اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو یقیناً وہ جو روزہ دار ہے اس کے سامنے کچھ کھائے نہ اور نہ ہی کچھ پیے، اس کے سامنے ایسے کبھی کام نہ کرے کہ جس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے، یا کسی روزہ دار کے سامنے اس کے روزے کو خراب کرنے کے لیے ایسی غلط حرکات نہ کی جائیں کہ جس سے ہمیں بعد میں ندامت کے آنسو بہانا پڑیں اور ہمیں شرمسار ہونا پڑے، اور ہم شرم و حیا کے مارے جو ہے وہ اپنے سر نیچے گرا دیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی شرم اور حیا پیدا کرنی چاہیے، بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، شرم اور حیا کا جو ہے وہ ہمیں دامن پکڑنا چاہیے۔ اور یہاں پر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا نہیں کرتا پیدا، جب تو اپنے اندر حیا پیدا نہیں کرتا، جب تیرا حیا ختم ہو گیا ہے تو بس اب تو جو کر چاہے کر، اب تیری مرضی تو جو کرتا رہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حیا کا جو ایک طریقہ کار رہا ہے، اور حیا جیسا جو ایک ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اس شاخ کو پکڑ کر دنیا کے سامنے جو رول ماڈل بنتی رہیں وہ شخصیات، ان میں ایک شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ
سفر پہ روانہ ہوئے، تو جب آپ روانہ ہوئے آپ کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ جنگل میں جب آپ نے ایک درخت دیکھا تو آپ نے دیکھا بھئی ادھر سے گرمی بھی ہے اور یہ ایک درخت ہے، سایہ دار درخت ہے، میں کیوں نہ اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لوں، گرمی بھی ہے اور اس درخت کے نیچے بیٹھوں گا تو سایہ میسر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں کے دوسری سائیڈ دو لڑکیاں، خوبصورت نوجوان لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، لیکن وہ تھوڑا سائیڈ پہ کھڑی ہیں اور ان کے پاس بھی بکریاں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی، کیا وجہ ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اٹھے اپنی جگہ سے اور جب کنویں کے پاس گئے تو کنویں سے پانی نکال کر بکریوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جب بکریوں کو، ان دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ دو لڑکیاں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ طرز عمل جو ہے، یہ ایک طریقہ جو تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو ایک اچھائی تھی، بھلائی تھی، اس کو دیکھ کر اور حیران رہ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب گھر واپس آتی ہیں تو ان کے جو والد تھے وہ بھی نبی تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، لیکن جو دو لڑکیوں کے والد تھے، جو ان کے باپ تھے، وہ بھی پیغمبر تھے۔ تو دو لڑکیاں وہ واپس آئیں تو آ کر انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ ابا جان، والد گرامی نے پوچھا بیٹا آج کیوں جلدی آ گئے ہو، بیٹا آج اتنی جلدی آپ کیوں آئی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ابا جان، اسی طرح ہم جب کنویں پر گئیں تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ہم کھڑی تھیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا تھا، وہ آئے، ایک بزرگ تھے، وہ آئے، انہوں نے پانی نکالا، ہماری بکریوں کو پانی پلایا، تو ہم نے اپنی بکریوں کو وہ پانی پلوا کر ہم واپس جلدی آ گئیں۔ آج یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بعد خود پانی نکال نہیں سکیں، بلکہ ہمارے ساتھ اس شخص نے بھلائی کی ہے۔ تو جو ان دو لڑکیوں کے والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا، وہ نبی تھے، پیغمبر تھے اللہ کے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا دونوں جاؤ، اس شخص کو بلا کر لاؤ، وہ شخص کون ہے اس کو بلا کر لاؤ، میں اس کو تمہاری ان بکریوں کے پانی پلانے کی وجہ سے اس کا پورا بدلہ دوں، اس کو بلا کر لاؤ۔ تو قرآن میں اب ہے کہ جب وہ دو لڑکیاں آئیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، پہلے تو یہ تھا کہ وہ دو لڑکیاں سائیڈ پہ کھڑی تھیں اور شرم اور حیا کی وجہ سے کہ دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر ان کے ساتھ، ان سے پہل یا ان کے درمیان، ان کے اندر جو ہے وہ داخل ہو کر یا ان کے ساتھ ہی ہم پانی کیسے جو ہے وہ اپنی بکریوں کو پلائیں، وہ شرم و حیا والی تھیں، ان کے اندر شرم تھی، حیا تھی، وہ سائیڈ پہ کھڑی رہیں کہ جو جب لوگ چلے جائیں گے تو ہم خود جو ہے وہ پانی بھریں گے، پانی پلائیں گے اپنی بکریوں کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو غیب جانتے تھے، ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس وجہ سے کھڑی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ کیوں کھڑی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ تو شرم و حیا کی وجہ سے کھڑی ہیں۔ تو اسی لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بھیجا کہ جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کو جب بلانے کے لیے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں وہ دو، تو قرآن میں پھر ذکر اس طرح ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب ان میں سے دونوں میں سے ہر ایک جب شرم و حیا سے لبریز ہو کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، اب جن کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ شرم و حیا والی ہیں، تو قرآن جب ان کو شرم و حیا کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل دے رہا ہے، تو وہ جو جب ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ شرم اور حیا کی چادر کو اوڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ جناب آپ کو ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے ہم آپ کو اس کا پورا بدلہ دے دیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کو جو ہے ان کے لیے دعا فرمائی، نصیحت فرمائی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں صرف تم اپنے اندر حیا پیدا نہ کرو، بلکہ جو مسلم بیٹی ہے اس کو بھی اپنے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کی ان دو بیٹیوں نے اس امت محمدیہ کو درس کیا دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے مسلم خواتین تم بھی اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو۔ ماں بہن بیٹی وہ شرم و حیا کی چادر اوڑھے رکھیں۔ اپنے اندر جب شرم و حیا ہوگا تو پھر سب کچھ مکمل ہے، اگر شرم اور حیا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ پھر دوسرا، عورت کا جو حیا وہ یہ کہ وہ پردہ کرے۔ عورت کا حیا پردہ ہے، عورت کا حیا پردہ ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ اکٹھی بیٹھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے دیکھا کہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آئے حضور کے پاس۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پردہ نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ تو حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہم پردہ کیسے کریں، یہ تو نابینا شخص ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو یہاں پر غور کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ختم ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو، وہ ایک مرد ہے، لہٰذا تم اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرو اور تم ایسا کرو کہ تم پردہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حضور کی ان کو نصیحت بھی تھی اور ایک پردے کا حکم بھی تھا۔ تو عورت کا جو حیا ہے وہ پردہ ہے، کہ عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپ لے، عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو شرم و حیا کی چادر کے اندر ڈھانپ لے، یہ عورت کا پردہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ حیا کے عملی اعتبار سے 3 حصے ہیں۔ حیا کا جو عملی اعتبار سے پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیسے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف، جس اچھائی کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور نہی عن المنکر، اور جس کام سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم اپنے آپ کو روک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام ناپسند ہیں ان کاموں سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام پسند ہیں ان کو کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں گے تو یقیناً ہم برے کاموں سے بھی رک جائیں گے اور اچھے کام جو ہے وہ کر سکیں گے۔ تو یقیناً روزہ بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ بھی اگر ہم رکھیں تو اس وقت بھی ہمیں اپنے اندر حیا اور شرم پیدا کرنی چاہیے، حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے جو ہمارے پچھلے پروگرامات گزرے ہیں ان کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایک عام روزہ ہوتا ہے، ایک خاص روزہ۔ تو عام روزہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہوتا۔ ہم روزہ تو رکھ بیٹھتے ہیں لیکن پھر بعد میں عام روٹین کے مطابق گالی گلوچ، بد کلامی، غیبت، کسی کا گلہ اور کسی سے بدسلوکی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی یقیناً جو ہے یہ شرم و حیا والی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن جو خاص روزہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر شرم اور حیا پیدا کر کے اور جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر عمل کریں، جو اللہ نے اچھے کاموں کا حکم دیا اس کے اوپر عمل کریں، جو برے کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیا کرنا اور اللہ کے لیے حیا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ فرشتوں سے حیا کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ اللہ سے حیا کرنی چاہیے، دوسرا فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ فرشتوں سے حیا کیسی کرنی چاہیے؟ قرآن میں ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ یہ جو تمہارے دائیں اور بائیں
بیٹھے ہیں کرامن کاتبین جو تمہارا حساب اور کتاب لکھ رہے ہیں، ایک ہمارے رائٹ کندھے پہ جو اچھائی لکھنے والا اور لیفٹ کندھے پہ جو برائی لکھنے والا بیٹھا ہے، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ نوری مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو یقیناً ان کو خوشی ہوگی، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو ان کو تکلیف بھی ہوگی، کیونکہ یعلمون کہ یہ تو جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن میں ہے کہ یہ تو جانتے ہیں، جو چیزیں تمہاری لکھی جا رہی ہیں تمہارے لیے، اگر تم نے اچھا کام کیا تو وہ اچھا کام لکھ دیں گے، تمہاری نیکی لکھ دیں گے، اچھا کام لکھ دیں گے کہ یہ اس نے رجسٹر پہ لکھیں گے کہ یہ اچھا کام کیا۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو یہ لکھ دیں گے کہ بھائی یہ اس نے برا کام کیا۔ لیکن جب تم اچھا کام کرو گے تو ان کو خوشی بھی ہوگی، جب تم برا کام کرو گے تو ان کو تکلیف ہوگی، تو لہٰذا ان سے بھی حیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ جو حیا ہے وہ ہے کہ تم بندوں سے حیا کرو۔ اب بندوں سے حیا کیسا کرنا ہے، لوگوں سے حیا کیسا کرنا ہے؟ لوگوں سے حیا ایسے کرنا ہے، اور لوگوں میں ساتھ عورتوں سے بھی حیا کرو، لوگوں سے بھی حیا کرو، عورتوں سے بھی حیا کرو۔ لوگوں سے حیا کیسے کرنا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام کہ جو کام ان کو ناپسند ہے، جس کام کو وہ مذمت والا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اگر تم ان کے سامنے وہ کام کرو گے تو یقیناً جب تم مجلس میں کرو گے، جب تم محفل میں کرو گے ان کے سامنے، تو وہ جس کام کو پسند ہی نہیں کرتے، تم وہ کام کر رہے ہو، تو یقیناً یہ تم جو ہے اچھا کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ بھی ایک بے حیائی کا حصہ بنے گا۔ ہاں، تم ان کے سامنے ایسے ایسے کام کرو، تم ان کے سامنے ایسے کام کرو کہ جن سے ان کا دل خوش ہو جائے، تو پھر یقیناً تم جو ہے وہ حیا والے ہو۔ اور عورتوں سے حیا کیسے کرنی؟ کہ عورتوں سے حیا ایسے کہ جب عورت گزر رہی ہو، ماں، بہن، بیٹی جب کسی کی گزر رہی ہو، تو ان کو اپنی ماں، بہن اور بیٹی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ان کے اوپر غلط نظر رکھنی چاہیے، نہ میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری جو بھی گزرے تو اس کو یوں سمجھیں کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عزت دو گے تو کل تمہارے گھر میں بھی عزت ہوگی۔ اگر آج تم کسی دوسری ماں، بہن یا بیٹی، کسی دوسری کی بیٹی کو عزت نہیں دے سکتے ہو، تو پھر یہ نہ سوچنا، پھر یہ نہ سمجھنا کہ تیری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ آج تو جیسا کرے گا نا، کل تو ویسا بھرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عزت دیں گے تو ہماری ماں، بہن اور بیٹی کو بھی کوئی عزت دے گا۔ اور یہی ہمیں اسلام حقیقی درس دیتا ہے۔ عورتوں کا حیا بھی یہی ہے، عورتوں سے حیا یہی ہے کہ عورت جا رہی ہے تو ہمیں اپنی نظر جو ہے وہ نیچے جھکا لینی چاہیے، سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے۔ اس سے بڑا حیا کا اور اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ عورت کو بھی اپنے اندر کچھ حیا اور شرم پیدا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو فلمی ایکٹر کی حیثیت سے پیش کرے، یا ہوسٹس کی حیثیت سے پیش کرے، یا ایک کلب کی حیثیت سے پیش کرے، نہیں، بلکہ ان چیزوں میں وہ اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، بلکہ اپنے اندر وہ شرم اور حیا پیدا کرے۔ اگر اس کو شرم اور حیا پیدا کرنی نہیں آتی تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم امہات المؤمنین کے نقش قدم پہ چلے، اور اس سے بڑھ کر بھی سیدہ کائنات جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرے، ان کے نقش قدم پر چلے کہ وہ سیدہ کہ جو شرم و حیا کا ایک پیکر تھیں، ایک منبع تھیں، ان کی جب سیرت پر عمل کرے گی تو یقیناً وہ ایک شرم و حیا والی ہو جائے گی۔ تو یہاں تک کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ شرم و حیا کو پیدا کرنا چاہیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کی تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے اندر حیا اور شرم پیدا نہیں کرو گے، جب شرم اور حیا ختم ہو جائے گا تو پھر تم جو چاہے کرتے رہو۔ اب اس حوالے سے بھی
ایک بہت ہی مشہور محدث ہیں اور بہت بڑا نام ہے حضرت امام قعنبی۔ قعنبی کون ہیں؟ قعنبی وہ ہیں جو امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں اور امام نسائی کے استاد ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی اور جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے، اکابر تھے، اسلاف تھے، ان کے امام ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ استادوں کے استاد ہیں، سب سے بڑے امام ہیں امام قعنبی۔ ان کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ یہ اپنے علم حاصل کرنے سے پہلے، عالم بننے سے پہلے جوانی میں، جب یہ علم سے ان کو ناآشنائی تھی، جب یہ عالم نہیں تھے، تو یہ فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، غلط مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، شراب سے ہٹ کر، شراب کو بھی اچھا سمجھتے تھے، اس سے ہٹ کر یہ جتنے بھی غلط کام ہوتے تھے یہ غلط کام کرتے تھے، ڈاکو تھے، چوری کرتے تھے، اس سے ہٹ کر یہ جو جتنی بھی غلط حرکات ہیں یہ کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ بھئی یہ لوگوں کے ساتھ، جو اپنے بدمعاش لوگ تھے اپنے ٹائم کے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور یہ ایک جگہ سے گزرے، ایک صحرا تھا، صحرا میں آئے تو وہاں پہ ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر ایک بزرگ ہیں حضرت امام شعبہ بن حجاج، وہ گزرے، حضرت امام شعبہ گزرے اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرے تو حضرت امام قعنبی نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک شرارت سوجی، بھئی میں اس بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کرتا ہوں، اٹھے، آ کر اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ جب لگام جو ہے اس کو مہار کو پکڑ کر کھڑے رہے اور کہا میں نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ مجھے کوئی حدیث سناتے جاؤ۔ اب قعنبی اتنا جانتے تھے کہ یہ جو امام شعبہ ہیں یہ حدیث کے امام ہیں، ان کو حدیثیں حضور کی یاد ہیں، تو حضرت امام قعنبی ان کو کہتے ہیں امام شعبہ کو کہ مجھے آپ حضور کی ایک حدیث سنا دیں۔ تو حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تم میری جو ہے وہ اس کو لگام کو پکڑ کر کھڑے ہو، میں تمہیں حدیث نہیں سنا سکتا، حدیث کا جو ہے وہ ایک ادب ہے، ایک مقام ہے، تم لہٰذا کسی جگہ پر بیٹھو پھر میں تمہیں حضور کی حدیث سناؤں۔ تو حضرت امام قعنبی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تم مجھے ابھی بتا دو، حضور کی کوئی حدیث سنا دو۔ تو حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں بھئی یہ بندہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو چلو میں اس کو حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت امام شعبہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو تو جو کر چاہے کر۔ جب حضرت امام شعبہ نے یہ فرمایا تو امام قعنبی نے جو وہ لگام زور سے پکڑی ہوئی تھی، اب ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ جب ہاتھ ڈھیلے پڑے تو امام قعنبی نے کہا کہ اے شعبہ اپنا ہاتھ ادھر کرو، اپنا ہاتھ ادھر کرو۔ جب انہوں نے ہاتھ کیا تو حضرت امام قعنبی نے کہا، اپنے ہاتھوں کو امام شعبہ کے ہاتھوں پہ رکھ کر کہا کہ مجھے بیعت کر لو، اور میں تیرے ہاتھوں کے اوپر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور غلط کاموں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں اپنے اندر حیا بھی پیدا کروں گا، بس میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ تو جب ہاتھ پر توبہ کی تو سامعین و ناظرین، پھر حضرت امام قعنبی پر اللہ کا اتنا فضل و کرم ہوا، اتنا فضل و کرم ہوا، اللہ کی اتنی نعمت برسی، اللہ کا ان کے اوپر اتنا شکر ہوا، اور اللہ کی اتنی ان کے اوپر جو مہربانی تھی اور انعامات تھے، احسانات تھے، فضل و کرم تھے وہ، اور ان کے اوپر جو رحمتیں تھیں، اللہ کی جو برکتیں تھیں وہ اتنی تھیں کہ وہ زمانے کے امام بن گئے، اور وہ امام بخاری کے بھی استاد ٹھہرے، امام مسلم کے بھی استاد ٹھہرے۔ اب دیکھیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، ہمیں حضور کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور حضور کے جو خلفاء ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ حضرت عثمان غنی حیا کے بڑے منبع تھے، پیکر تھے۔ حضور گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا جو ہے وہ پنڈلی مبارک، وہ اس سے جو ہے وہ آپ کا تہبند جو ہے وہ ہٹا ہوا ہے، تو کیا ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہ ڈالا، عمر فاروق آئے، پنڈلی کے اوپر کپڑا نہ ڈالا، عثمان غنی آئے تو حضور نے فوراً اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آقا ابو بکر آئے، میرے والد گرامی آئے، تو آپ نے اپنا کپڑا جو ہے وہ اپنی پڈلی کے اوپر نہیں ڈالا، عمر فاروق آئے نہیں ڈالا، عثمان آئے تو کیوں ایسا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ حضور نے حضرت عثمان کی حیا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پڈلی کو ڈھانپ لیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر حضرت عثمان جیسی شرم و حیا پیدا کرو، ایسی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اور حضرت عطا بن رباح وہ بھی بڑے شرم و حیا کے اس لحاظ سے منبع تھے، اور بھی کافی صحابہ ہیں جن کے بہت سے واقعات مشہور ہیں کہ جنہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے ایک نام کمایا ہے اور ان کا نام بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابیہ تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوے میں ان کے ایک بیٹے شہید ہو گئے۔ جب ان کو اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو وہ اپنے گھر سے نکلیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس ٹائم جب دربار مصطفیٰ ہوتا تھا، حضور کی کچہری لگتی تھی، تو لوگ بازاروں کا رخ نہیں کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ کسی اور کی بیٹھک کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، کسی قاضی کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ اس ٹائم تو سب سے بڑے جو ہیں خدا کے بعد محمد مصطفیٰ تھے۔ لہٰذا جو لوگ ہیں وہ اپنے رنج و غم لے کر، اپنی جو ہیں وہ پریشانیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور ان کی پریشانی حل کر دیتے تھے۔ تو وہ صحابیہ جو تھیں، ان کے جو بیٹے شہید ہوئے کسی غزوے میں حضور کے ساتھ، تو وہ حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آئیں، ساری بات بتائی، حضور نے دعا فرمائی، تو ویسے بھی شہید ہو گئے، شہید تو زندہ ہوتا ہے۔ وہ جب عورت واپس آئی، وہ صحابیہ واپس آئیں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور تیرا جو خون تھا وہ شہید ہو گیا ہے، پھر بھی تو اتنے اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلی ہے، تو نے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہے، حالانکہ دوسری عورتیں تو ہوتی تو وہ گھروں سے نکلتی ماتم کرتی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے منہ پر تماچے مارتی، نوا کرتی یا اس قسم کے کچھ الفاظ کہتی۔ ظاہر ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جوان بیٹا ہو تو اس کے لیے مائیں کیا کچھ نہیں کرتی، تو یہ کرتی، لیکن تو نے تو پردے کا اتنا خیال رکھا ہے۔ تو اس صحابیہ کے جو الفاظ ہیں، اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ ایک پورا واقعہ موجود ہے، تو اس صحابیہ نے کیا کہا، اب وہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ پہ غور کریں، اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں ان الفاظ پر غور کریں۔ اس صحابیہ نے کہا، سنو، میرا بیٹا تھا وہ شہید ہوا ہے، لوگوں میرا بیٹا مجھ سے چلا گیا، مجھ سے دور چلا گیا، وہ شہید ہو گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ میرا ایمان چلا گیا ہے، میرا بیٹا تو چلا گیا ہے لیکن میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، میرا ایمان جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے، میرا بیٹا چلا گیا ہے لیکن میرا شرم و حیا تو نہیں چلا گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا لیکن میرا شرم و حیا جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے، اور اسی وجہ سے میں نے پردے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بندہ شرم و حیا کا خیال اس وقت کرتا ہے کہ جب بندہ ادھر سے دیکھے کہ میرے اوپر اللہ کے فضل و کرم اور انعامات ہو رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے فضل و کرم اور انعامات کو دیکھے، اور ادھر سے بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے، اور اس کا سر جب جھک جائے شرم کے مارے، تو اسی کو حیا کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے اندر شرم و حیا بھی پیدا کریں، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہی چاہیے، اور یہ کیونکہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور قرآن میں ہے کہ جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں، اب سنیے، اب یہ تو حیا ہے، اور جو حیا کرنے والا ہے وہ یقیناً ایک کامل ایمان والا ہے، اور جو بے حیائی کرتا ہے، یہاں پر قرآن کی آیت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش والذین ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا لہم عذاب شدید فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، برائی پھیلے لوگوں میں، ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے، ایمان والے لوگوں میں جو لوگ فحاشی اور برائی اور غلط چیزیں، غلط حرکات پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یاد رکھیں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ بے حیائی کرنے پر جو ہے وہ عذاب ہوگا، تو اسی لیے ہمیں بے حیائی سے بچنا چاہیے۔
اور غلط کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچ کر اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنا چاہیے۔ تو یقیناً جب شرم و حیا ہوگا تو ہم الحمدللہ تعالی اللہ کے حکم پر عمل بھی کر سکیں گے، اور ہمارا روزہ بھی اچھا گزرے گا۔ روزہ کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب تک کے لیے اجازت چاہیے، انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم لائیو ٹرانسمیشن پروگرام ماہ رمضان ہوم ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے زیر تمام حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔